नजर बद क्या है? बद नजर जिस शख्स पर लगेगी उसका सर का ऊपर का हिस्सा दर्द होगा। क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से नजर बद का शिकार हो जाता है? बद नजर 3 तरीके से लगती है, एक इंसानी, जिन्नाती और हमजात की। अक्सर इंसान जिनमें नेगेटिविटी है, हसद है, कीना है, ऐसे लोग जो से इनकी नजर बहुत जल्द लगती है। जादू और बद नजर में फर्क यह है कि जादू स्लो असर करता है, नजर बद फौरी असर करता है। जादू, जिन्नात, बंदिश, नजर, असेब और साया, अगर 6 में से एक भी आ जाता है तो आपकी पढ़ाइयाँ, दवाइयाँ, तवीज़, वजीफे बेअसर हो जाएंगे। किसी घर के अंदर नजर बद है, अचानक से रिज्क की पाबंदी आ गई तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर जिन्नात का असर है, वहाँ पे सूरह बकरा में कहता हूँ कि कम से कम 5 हफ्ते बरोज जुमा पढ़ें, पानी, नमक, तेल, चीनी, अगरबत्ती, 4 चीज़ों पर 5 चीज़ों पर दम करें और इनको इस्तेमाल करें। हमजात क्या होता है? कुरान पाक में इसका तज़किरा सूरह ज़ख़रफ़ में किया गया है कि हमने हर इंसान के साथ एक करीम मुकर्रर कर दिया। इसको मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। इंग्लिश में इसे स्पिरिट कहते हैं, उर्दू में हमजाद, अरबी में करीन और हिंदी में इसको साया कहते हैं। इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। मट्टी में चली गई, रूह आलमी अरवाह में। हमजाद जो इसके साथ पैदा हुआ वो कहाँ पे जाएगा? वो उसकी कब्र पर बैठ जाता है और यहाँ से जादू की इब्तिदा होती है। यकीन क्योंकि शैतानी चीज़ है और जादूगर इसी हमजाद से आपके काम लेते हैं, कब्रिस्तान से। आजकल तो हर बंदा सोशल मीडिया यूज करता है, क्या कोई तस्वीर पर भी किसी को जादू करवा सकता है? जादू 2 तरह से होते हैं सर, एक तस्वीरी है और दूसरा मखलूक का। जादू करने वाले जो से लोग हैं ये भी 2 तरह से करते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जादू कमीज, पैरों की मट्टी, सर के बाल, नाखून, तस्वीर, स्केच आपका, इन पे जादू फौरी असर करता है। सर अब मुझे ये बताइएगा कि मैं कुछ सवालात आपसे करता हूँ कि एक तो आपने जिन्नात के बारे में बताया, फिर मुझे ये बताइएगा कि ये वजूहात भी आपने बता दी कि किन वजूहात की वजह से जिन्नात की जो वजूहात है ना, जी आज के दौर के लिहाज से जो ज्यादा सामने आई हैं, प्रैक्टिकली आपसे बात करूंगा, जिन लोगों के इलाज वगैरह करते हैं उसके लिहाज से मेजर वजह मर्दों में ये आई है कि ये पलीती की वजह से। एक कपड़े नापाक कुछ और है, गंदे कुछ और है। यानी कि पलीत कपड़े होना और उसको 3-3 दिन बाथरूम में लटका देना। तो ये बाथरूम के बारे में तो आप ये सीधा शरीयत भी आपको कह रही है कि जाएं, दुआ पढ़कर जाएं, औज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसि वल खबाइस। ठीक है ना, वहाँ पे इस चीज़ का वजूद है। जब आप 3-3 दिन वहाँ पे कपड़े लटका देंगे पलीत तो आप इसका शिकार होंगे, हिट होंगे। फिर आप कहेंगे सराहत आगे कहाँ से आए? भाई यहाँ से आए, ये आपके घर में मखलूक बैठी मतलब कि ये बड़ी अहम बात है कि हमारे घरों के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि कपड़े बिखरे रहते हैं जी, कपड़ों का बिखरा रहना जी, या फिर इस तरह के बाथरूम में कपड़े लटके रहना, वो ये सबसे बड़ा इस चीज़ का, ठीक है, ये हमें क्योर इसकी करना वजह। चाहिए इस चीज़ को। दूसरा, औरतें जो हैं वो पैड्स वगैरह रख देती हैं, काफ़ी दिन पड़े रहते हैं बाथरूम में, तो ये इनकी मरगूब ग़िज़ा है। ये इसको खाते हैं, पीते हैं और उसके अलावा इस पे अमल करते हैं, जिससे औरतें अक्सर जादू और जिन्नात का शिकार रहती हैं। और बेऔलादी की मेन वजह भी यही है। आजकल जो बेऔलादी का बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है सर, अब मुझे आगे चल के मुझे ये बताइएगा, हमने जादू और जिन्नात के बारे में डिस्कस किया, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नजर बद क्या है? नजर बद कैसे लगती है और इसको क्या अलामात जाहिर करती है? बद नज़र और जादू जिन्नात के सिम्टम्स में थोड़ा फ़र्क है। ठीक, बद नज़र जिस शख्स पर लगेगी या बद नज़र का शिकार होगा वो आदमी, उसका सर का ऊपर का हिस्सा दर्द होगा। जादू में सर का पीछे का हिस्सा और कंधे भारी होंगे। जिसको बद नजर लगी है, नजर बद लगी, आमतौर पे हर शख्स को लग जाती है, उसका सर यहाँ से ये हिस्सा उसका दर्द होगा, भारी होगा या उसका सर दर्द शुरू हो। और दूसरी क्या अलामत? दूसरी अलामत ये है कि बद नज़र का उसका जिस्म पे, चेहरा, उस पे दाग आने शुरू हो जाते हैं या दाने वगैरह निकल आते हैं। क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमें नजर बद इंसान उसका शिकार हो जाता है? जिस तरह इंसान में पॉजिटिविटी होती है, इसी तरह इंसान में नेगेटिविटी भी बहुत पाई जाती है। अक्सर इंसान जिनमें नेगेटिविटी है, हसद है, कीना है, ऐसे लोग जो से इनकी नज़र बहुत जल्द लगती है। ठीक है, अक्सर औकात हम जाते हैं शादी वगैरह पर, तो वापसी पर या बीमार हो जाते हैं लोग या कोई हादसा पेश आता है। जादू और बद नज़र में फ़र्क ये है कि जादू स्लो असर करता है, मजबूत करता है। नज़र बद फौरी असर करती है, लेकिन कमज़ोर से मुराद ये फौरी नुकसान कर जाती है। और अल्लाह ताला ये भी है ना कि हदीस में इसके बारे में कि बद नज़र जो सी है ये आदमी को कब्र में और ऊँट को हंडिया में ले जाती है। इसके अलावा एक हदीस है,
اس میں بھی ابن عباس سے روایت ہے یہ کہ عبداللہ نظر ابن عباس سے. جی ابن عباس سے ابن عباس, ٹھیک ہے. روایت ہے اس چیز کی کہ بد نظر آدمی کو پہاڑ کی چوٹی سے بھی نیچے گرا دیتی ہے, پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیتی ہے. تو آپ یہ بد نظر کو ایزی نہ لیں, یہ جادو کے برابر بعض اوقات کام کر دیتی ہے یا انسان کو قبر میں لے جاتی ہے. بد نظر 3 طریقے سے لگتی ہے جی, ایک انسانی, جناتی اور ہمزاد کی. ٹھیک ہے. انسانی نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے, جو آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ کو بہت زیادہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آنکھیں بھر کے دیکھ رہا ہے, اندر سے کہتے ہیں نا پنجابی کڑ کے دیکھ رہا ہے, کڑ کے دیکھ رہا ہے, بالکل. تو وہ آپ کو بد نظر لگے گی, ایک چیز. سیکنڈ چیز جناتی, کسی بھی جنات کو, کوئی ایسا جنات جو آپ کے بعض اوقات بد اثرات کے آپ شکار ہیں, تو جناتی نظر بھی لگ سکتی ہے. یہ ایسی جگہ جہاں پہ جنات کا وجود ہے, وہاں سے جنات اگر حاوی نہیں ہو رہے آپ پر, آپ کے اثار کی وجہ سے جنات کو نظر کوئی نہیں روک سکتا, تو یہ آپ کو نظر لگ سکتی ہے. اور تیسرا ہمزاد کی نظر, یہ آپ کے ہمزاد کی نظر لگے گی. بعض اوقات ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ آپ شیشے کے آگے زیادہ کھڑے نہ ہو. ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ رات کو شیشے کے آگے نہ کھڑے ہو یا زیادہ شیشے کے آگے کھڑے نہ ہو. مسئلہ کیا تھا کہ جب شیشے میں آپ زیادہ دیکھیں گے, آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ دیکھیں گے خوبصورت, یا اپنی اندر بہت اچھی خوبصورتی, اپنی پرکششی آپ دیکھیں گے, تو یہ اس کی نظر لگ سکتی ہے. اس کے بارے میں حدیث ہے ایک عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, نبی پاک نے فرمایا اس چیز کا کہ اگر اپنے اندر کوئی اچھی چیز دیکھیں تو برکت کی دعا کریں, کیونکہ نظر لگنا برحق ہے. سر آپ ہمزاد کا ذکر کر رہے ہیں, اور آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہمزاد پر گفتگو ہے. ہمزاد کیا ہوتا ہے, اور آج سے پہلے کسی نے اس پر ذکر نہیں کیا. میں چاہوں گا کہ آپ الیبوریٹلی بتائیں, ایکسپلین کریں کہ ہمزاد کیا ہوتا ہے, پھر ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا کیا جاتا ہے, ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, یہ ہمزاد ہوتا ہے. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ سورہ زخرف میں کیا گیا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ ایک قرین مقرر کر دیا. اب اس کو مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں. انگلش میں سے اسپرٹ کہتے ہیں, اردو میں ہمزاد, عربی میں قرین, اور ہندی میں اس کو لوگ پشاج یا سایہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. مٹی میں چلی گئی, روح عالم ارواح میں. ہمزاد جو اس کے ساتھ پیدا ہو وہ کہاں پہ جائے گا, وہ اس کی قبر پر بیٹھ جاتا ہے, اور یہاں سے جادو کی ابتدا ہوتی ہے. یقین کیونکہ شیطانی چیز ہے, اور جادوگر اسی ہمزاد سے آپ کے کام لیتے ہیں, قبرستان سے اسی کے ذریعے کام لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے جو ہمزاد ہیں ان کو پکڑا جائے, اور الٹے سیدھے عمل یہاں سے چلتے ہیں. ہمزاد کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوتا ہے, شیطان پیدا کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ تو آپ سرکار نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہوا, لیکن میرے قرین نے کلمہ پڑھ لیا. اب وہ بھلائی کا حکم, بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اب مجھے بھلائی کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر انسان کے ساتھ یہ پیدا ہوا ہے. اس کا ڈیوٹی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو اس نے غلط رستے پہ لے کے جانا ہے, اور آپ کو معصومین کے ساتھ بھی کوئی ایسا پیدا ہو سکتا ہے؟ جی, جب نبی تو پاک معصوم ہے, سب کے ساتھ ہمزاد پیدا ہوا. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ مومن کا جو ہمزاد ہے وہ, اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح صحرا میں اونٹ کو ٹھکا دیتے ہیں سفر کے دوران. کہ مومن اپنے ہمزاد پر حاوی ہے, اپنے نفس پر حاوی ہے, اس کی خواہشات پر حاوی ہے. اس کی اگر خواہشات کو آپ پیروی نہیں کریں گے, اپنے نفس پر قابو پائیں ذکر اذکار سے, درود پاک سے, سنت رسول سے, اہل بیت کے طریقہ کار سے, یہ ہمزاد آپ کے تابع رہے گا اور آپ کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جائے گا, ورنہ یہ آپ کو اپنے طریقے میں لے کے جائے گا اور آپ کو غلط رستے پہ لگائے گا. ہمزاد اور جنات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جس طرح جادو اور جنات میں فرق ہے, جنات مسلط نہیں ہوتے, خود سے آ جاتے ہیں یا چھیڑے جاتے ہیں یا وظائف سے بلائے جاتے ہیں اور جادو کیا جاتا ہے, کروایا جاتا ہے. اسی طرح ہمزاد مسلط کیا گیا قدرت کی طرف سے آپ پر. ٹھیک ہے. یہ آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے, اس کا ذمہ داری ہے جس آپ کو غلط رستے پہ لے کے جانا, اسلام کے منافی لے کے جانا, نفس پرستی کی طرف لے کے جانا, گناہ کی طرف لے کے جانا. اور جنات میں فرق یہ ہے کہ جنات آزاد مخلوق ہے, یہ
اس طرح مسلط یہ خود سیدھے لفظوں میں بلائی جائے گی, اس کو تنگ کریں گے جو یہ تنگ کرے گی آپ کو. سر یہ بتائیں کہ گھروں کے اندر اگر کسی گھر کے اندر جادو ہوا ہوا ہے یا کسی گھر کے اندر نظر بد ہے, اچانک سے رزق کی پابندی آ گئی, پہلے رزق کی فراوانی تھی اور یکدم جو ہے وہ چولہے ٹھنڈے پڑنے تک کی نوبت آ گئی ہے, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر جنات کا اثر ہے تو وہاں پہ سورہ بقرہ میں کہتا ہوں کہ کم از کم 5 ہفتے بروز جمعہ پڑھیں, پانی, نمک, تیل, چینی, اگربتی, 4 چیزوں پر 5 چیزوں پر دم کریں اور ان کو استعمال کریں. لیکن سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ کہف بھی پڑھ لیں تو پھر سونے پہ سہاگے والی بات ہے, یہ جنات کے بعد اثرات ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور جادو کے لیے سورہ فلق والناس بہترین ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی عمل طریقہ کار جو بتا دیتا ہوں, بتا دوں یہ. جی بتا دیں. سورہ فلق والناس 101 بار 11 دن اگر پڑھیں اور گھر پر پانی, نمک, تیل اور چینی اور اگربتی پر یہ دم کر کے استعمال کریں, یعنی اگربتی گھر میں لگائیں, پانی اگربتی لگانی ہے, پانی, نمک اور چینی, تیل, ان سب کو مکس کرنا ہے؟ نہیں, ان سب پر دم کرنا ہے علیحدہ اور علیحدہ ان کو استعمال کریں. چینی جس طرح کھانے میں استعمال ہوتی ہے, نمک کھانے میں استعمال ہوتا ہے, اپنے راشن کے اندر جو جی آپ ان چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور سورہ فلق اور ناس کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ ایک تسبیح 101 بار, اول آخر 11 بار درود پاک پڑھے جائے. ٹھیک ہے. رزق کی جو تنگی وغیرہ ہے, رزق کی دیکھیں جب یہ جادو جنات کا مسئلہ آئے گا, جادو جنات 6 چیزیں ہیں, جادو, جنات, بندش, نظر, اسیب اور سایہ. اگر 6 میں سے ایک بھی آ جاتا ہے تو آپ کی پڑھائیاں, دوائیاں, تویز, وظیفے بے اثر ہو جائیں گے. اب وہاں پہ اب رزق کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی تنگ ہوگا. جب رکاوٹ جو لگ گئی, آپ جس چیز کو ہاتھ ڈالیں گے فیل ہوتے جائیں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کا کام کیا ہے, آپ کے لیے تنگی پیدا کرنا. بعض لوگوں کے کاموں کے اندر بہت رکاوٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں, یا پھر آن مومنٹ پہ آ کے کام ہونے والا ہوتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہے سارے چیز کو. بہتر ہے کہ سب سے پہلے اپنی تشخیص کی جائے. اب روحانی تشخیص اس کا فقدان بہت ہے. روحانی تشخیص اگر آپ اس میں مضبوط ہیں یا کوئی دیکھیں میرے پاس میں 3 طریقے سے بتاتا ہوں. پہلا علم جفر سے, جو بندہ دور ہے اس کی میں خود کر دیتا ہوں, لیکن اس میں نوعیت نہیں بتا سکتا آپ کو. ٹھیک ہے. دوسرا قمیض سے چیک کیا جاتا ہے, 2 دن کی یوزیبل قمیض ہو وہ بتا دیتی ہے, اس پہ دم کرتے ہیں یا وہ بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے, وہ علامات بتاتی جادو یا جنات کی. اور تیسرا طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا گھر کو چیک کرنے کا, کہ گھر کے چاروں کونوں میں کپڑا وغیرہ پھیر کے لے آئیں دیواروں پر, تو ہم چیک کر لیتے ہیں جادو یا جنات ہے. تشخیص مضبوط ہوگی تو علاج مضبوط ہوگا. آپ خود بھی تشخیص کر سکتے ہیں. پانی کا گلاس لیں یا اپنی قمیض لے لیں, قمیض پر نشان لگا لیں, دم کریں, اگر بڑھ گئی تو جنات کا وجود ہے, کم ہو گئی تو جادو کا علاج. ٹھیک ہے. اور پانی پہ بھی آپ دم کر سکتے ہیں. 11 بار سورہ ناس پڑھیں, اول آخر 3 بار دروشی پڑھ کے دم کریں. پانی کا ذائقہ بدل جائے گا. 3 کنڈیشن میں ہو جائے گا پانی, یا تو کڑوا ہو جائے گا, یا میٹھا ہو جائے گا, یا بد ذائقہ ہو جائے گا. اور اگر نارمل ہے تو کچھ بھی نہیں, آپ کا وہم ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جادو کس طرح سے ہوتا ہے؟ کیا کسی کی صرف تصویر ہی کافی ہے اس پر جادو کرنے کے لیے؟ آج کل تو ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اور ہر شخص اپنی تصویریں لگاتا ہے. رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, دشمن بھی ہوتے ہیں, حاسدین بھی ہوتے ہیں. کوئی تصویر پر بھی کسی کو جادو کروا سکتا ہے, یا پھر جادو کروانے کے لیے اسے اس کی قمیض یا اس کا بال یا اس کا ناخن وغیرہ چاہیے ہوگا؟ جادو 2 طرح سے ہوتے ہیں سر, ایک تصویری ہے اور دوسرا مخلوق کا. اب جادو کرنے والے جو سے لوگ ہیں یہ بھی 2 طرح سے کرتے ہیں, ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ جادو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں قمیض, یہ آپ کی جسم سے لنک ہے, اس کا پیروں کی مٹی, سر کے بال, ناخن, تصویر, اسکیچ آپ کا, یہ آپ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. ان پہ جادو فوری اثر کرتا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا ان کے بال پہ ہوا تھا. سرکار کے بال پہ انہوں نے گانٹھ لگائی تھی 11 اور اس کو پتھر کے نیچے رکھ دیا تھا,